السلام علیکم سامعین. پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اخبار جنگ کے معروف کالم نگار جناب ارشاد بھٹی کے کالم اعمال نامہ کے سلسلے کا آج کا کالم پیش خدمت ہے. میرے 6 کاش. 11 ستمبر 1948 زیارت سے کوئٹہ اور پھر کراچی. قائد اعظم کے وائکنگ طیارے نے جب سپہر 4:15 بجے ماڑی پور ایئر بیس پر لینڈ کیا تو ملٹری سیکرٹری کرنل نولز ایمبولینس لیے انتظار میں کھڑے تھے. بیمار جناح کو ایمبولینس میں شفٹ کیا گیا. محترمہ فاطمہ جناح بتاتی ہیں کہ ابھی ہم نے 4-5 منٹ کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک ایک جھٹکا لگا اور ایمبولینس رک گئی. مجھے بتایا گیا کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے، جبکہ میں نے دیکھا کہ ڈرائیور انجن ٹھیک کرنے میں لگا ہوا تھا. گرمی ایسی تھی کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. قریب ہی گندے پانی سے بدبو آ رہی تھی، جبکہ چاروں طرف مکھیوں کی بھرمار تھی اور پھر پل بھر میں سینکڑوں مکھیاں قائد کے جسم پر منڈلانے لگیں، مگر ان میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ خود سے ان کو اڑا سکیں. قائد کے معالج کرنل الہی بخش لکھتے ہیں کہ میں اپنی کار سے نکل کر آیا تو مجھے کہا گیا کہ انجن میں خرابی کے باعث ایمبولینس کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. سسٹر ڈنم کہتی ہیں کہ گندے گتے کے ایک ٹکڑے سے جناح صاحب کے جسم سے مکھیاں اڑاتے ہوئے میرا اور مس جناح کا دوسری ایمبولینس کے انتظار میں ایک منٹ اذیت میں گزر رہا تھا. قائد کو کار میں بھی منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ کوئی کار اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس میں اسٹریچر آ جاتا. ایئر مارشل اصغر خان نے اپنی کتاب میں لکھا، ماڑی پور سے شہر کی طرف آتے ہوئے میں نے مہاجرین کی جھونپڑیوں کے نزدیک گندے پانی کے جوہڑوں کے پاس ایک فوجی ایمبولینس اور 2-3 چھوٹی گاڑیاں کھڑی دیکھیں تو میں نے گاڑی روکی تاکہ پتہ کر سکوں کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو میری مدد کی ضرورت تو نہیں، مگر مجھے حکم ملا کہ آپ اپنا سفر جاری رکھیں اور میں وہاں سے چلا گیا. قائد کو کوئٹہ سے کراچی آنے میں 2 گھنٹے لگ گئے، جبکہ ماڑی پور ایئر بیس سے 4-5 میل کے بعد رکے ہوئے اب تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا. فوجی بار برداری کے لیے استعمال ہونے والی اس ایمبولینس میں بالآخر قائد کا وقت آخر آن پہنچا. جناح صاحب نے سر کے اشارے سے محترمہ فاطمہ جناح کو پاس بلایا. مس جناح قریب آئی تو قائد سرگوشی کے انداز میں بولے، فاطمہ خدا حافظ. جب ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں تو فاطمہ جناح چلاتی ہوئی ڈاکٹر کی طرف بھاگی. ڈاکٹر، میرا بھائی رخصت ہو رہا ہے. مگر کرنل الہی بخش کے طبی معائنے تک وہ خالق حقیقی سے جا ملے. کاش قائد اعظم چند سال اور زندہ رہ جاتے. قائد ملت لیاقت علی خان 16 اکتوبر 1951 کی صبح ماڑی پور ایئر بیس سے راولپنڈی روانہ ہوئے اور اپنی دیگر مصروفیات کے بعد سپہر 3:45 پر جلسہ گاہ آئے. تقریباً 40,000 کے مجمع میں لیگی رہنما شیخ مسعود صادق کے خطبہ استقبالیہ کے بعد وزیراعظم لیاقت علی خان نے مائک پر آ کر ابھی برادران ملت کے الفاظ ہی ادا کیے تھے کہ پستول کے 2 فائر سنائی دیے. پہلی صف میں بیٹھے افغان باشندے سید اکبر کی پہلی گولی وزیراعظم لیاقت علی خان کے سینے اور دوسری پیٹ میں لگی. انہیں شدید زخمی حالت میں جلسہ گاہ سے باہر لایا گیا تو وزیر برائے امور کشمیر نواب مشتاق گرمانی جو اسی وقت جلسہ گاہ میں داخل ہو رہے تھے، انہی کی گاڑی میں لیاقت علی خان کو ملٹری ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر انتقال کر گئے. کاش لیاقت علی خان قتل نہ ہوتے. جنرل موسیٰ ریٹائرڈ ہوئے تو کمانڈر ان چیف کے لیے فیلڈ مارشل ایوب کے ذہن میں میجر جنرل یحییٰ، میجر جنرل عبدالحمید اور میجر جنرل محمد سرفراز کے نام تھے. خاموش طبع جنرل عبدالحمید کو اسٹاف ورک اور کمان میں دوسروں پر فوقیت تھی. جنرل یحییٰ خان جو دوسری جنگ عظیم میں گرفتار بھی ہوئے، انہیں منصوبہ بندی میں مہارت حاصل تھی. ایوب خان کہا کرتے، یحییٰ خود سے تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، البتہ انہیں جو ذمہ داری دی جائے اسے وہ بہت اچھی طرح نبھا سکتے ہیں. میجر جنرل سرفراز خالصتاً فوجی ذہن کے انسان تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر قرۂ فعال جنرل یحییٰ کے نام نکلا اور وہ کمانڈر ان چیف بن گئے. کاش یحییٰ خان کو کمانڈر ان چیف نہ بنایا جاتا. جنرل نصیر اللہ بابر نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ بھٹو نے 6 سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کر کے ضیاء الحق کو اس لیے آرمی چیف بنایا کیونکہ جنرل مجید ملک انٹرنیشنل ہوٹل سکینڈل کی وجہ سے رہ گئے. جنرل شریف کا ذہن سیاسی تھا اور وہ جنرل ایوب کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے. ISI چیف جنرل جیلانی کو فوجی کمانڈ کا کوئی تجربہ نہ تھا. جنرل اکبر خان 1971 میں جب GOC 12 ڈویژن تھے تو ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی، جبکہ وزیراعظم بھٹو کے خیال میں ضیاء الحق کی جنرل آفتاب اور جنرل AB آوان سے فوجی سروس بہت بہتر تھی، لہٰذا جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف بنا دیا گیا. کاش جنرل ضیاء آرمی چیف نہ بن پاتے. جب بھٹو نے نیشنلائزیشن کی تو میاں برادران کے والد میاں شریف کا خاندانی لوہے کا کاروبار بھی اس کی زد میں آ گیا اور ان سے اکلوتی فیکٹری اتفاق فاؤنڈری چھن گئی.
یہی وہ لمحے تھے کہ جب جہاندیدہ میاں شریف مرحوم نے کاروبار کے تحفظ کے لیے طاقت کے حصول کا سوچا اور پھر میاں نواز شریف کی کور کمانڈر لاہور جنرل اقبال سے دوستی کام آئی، بریگیڈیئر قیوم پل بنے اور میاں صاحب کی ضیاء الحق کی دستراست گورنر پنجاب جنرل ریٹائرڈ غلام جیلانی سے الیگ سلیگ ہو گئی۔ جنرل جیلانی کو ان دنوں سیاست میں نئے چہروں کی تلاش تھی، جبکہ میاں فیملی کو ایک چانس چاہیے تھا۔ لہٰذا جب 35 سال کی عمر میں نواز شریف پنجاب کے وزیر مالیات بنے تو طاقت کا یہ سفر شروع ہو گیا، اور جب میاں صاحب ضیاء الحق کی نظروں میں آئے تو پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور آخر کار وہ وزارت اعلیٰ سے وزارت عظمیٰ تک جا پہنچے۔ کاش میاں نواز شریف سیاست میں نہ آتے۔ صدر پرویز مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں کو کمانڈر منگلہ تھا اور میری سروس کے آخری چند ہفتے رہ گئے تھے۔ سامان کی پیکنگ کرتے ہوئے میں نے دل ہی دل میں اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ہی ریٹائرڈ ہو جاؤں گا۔ ایک روز میں نے صہبا بیگم سے بھی کہہ دیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس مقام پر پہنچایا۔ مگر ایک دن جنرل کرامت کے اخباری بیان کی وجہ سے میاں صاحب اپنے آرمی چیف سے ناراض ہوئے۔ جنرل جہانگیر کرامت نے استعفیٰ دیا تو اسی شام وزیراعظم ہاؤس سے پرویز مشرف کو ٹیلی فون کال آئی۔ وہ وزیراعظم ہاؤس پہنچے اور وزیراعظم نواز شریف نے سینئر جنرل علی قلی خان کی بجائے انہیں آرمی چیف بنا دیا۔ کاش وزیراعظم نواز شریف جنرل جہانگیر کرامت کا استعفیٰ منظور نہ کرتے۔ بے نظیر بھٹو لیاقت باغ جلسے کے بعد واپس روانہ ہوئی تو سینکڑوں لوگوں نے ان کی گاڑی کو گھیرے میں لے لیا۔ اپنی بلٹ پروف گاڑی کی چھت سے نمودار ہو کر نعرہ زن لوگوں کا ہاتھ ہلا ہلا کر جواب دینے میں مصروف بی بی ایک نامعلوم گولی کا نشانہ بن کر 54 سال 6 ماہ 6 دن کی عمر میں 27 دسمبر 2007 کو جمعرات کی شام 5:10 پر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ 4 سال 9 ماہ حکومت کرنے والی بے نظیر بھٹو کے والد کو 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی میں ہی پھانسی دی گئی اور 28 سال بعد بی بی بھی راولپنڈی میں ہی جاں بحق ہوئی۔ کاش بی بی بچ جاتی۔ سامعین کرام، قائد اعظم چند سال اور زندہ رہ جاتے تو مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہوتی، دونوں طرف نفرت کی بنیاد نہ پڑتی اور یقیناً مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بھی کچھ اور ہوتی۔ لیاقت علی خان کو چند سال اور مل جاتے تو ملک مفلوج گورنر جنرل غلام محمد سے صدر سکندر مرزا تک سازشوں اور مفاداتی گھمن گھیریوں سے محفوظ ہو جاتا۔ یحییٰ خان پروموٹ نہ ہوتے تو 71 کی جنگ کا نتیجہ مختلف ہوتا اور شاید مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا۔ ضیاء الحق کی لاٹری نہ نکلتی تو بھٹو کو پھانسی نہ ہوتی اور قوم ضیائی تحائف سے بھی محفوظ رہتی۔ نواز شریف سیاست میں نہ آتے تو سیاست میں پیسے، سیاسی انتقامی کارروائیوں اور باریوں کا اقتداری کھیل نہ کھیلا جاتا اور مشرف کا ماشاء اللہ بھی نہ لگتا، اور اگر بی بی بچ جاتی تو ہم زرداری صاحب سے بچ جاتے۔ یہ میرے وہ دکھ، وہ حسرتیں اور وہ 6 کاش ہیں جو کاش نہ ہوتے۔ کچھ کاش یقیناً آپ کے بھی ہوں گے، مگر اب یہ سب کچھ تو ہو چکا، اب بات آگے سوچنے کی ہے، اور اب یہ ہم پر ہے کہ ہم نے اندھے، بہرے اور گونگے خوشامدی بن کر زندگی گزارنی ہے یا خوف کی سب زنجیریں توڑ کر حقیقی تبدیلی لانی ہے۔ اور یقین کریں یہ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرما دیا کہ جیسے اعمال ویسے امال، مطلب جیسی قوم ویسے حکمران، یعنی جیسی روحیں ویسے فرشتے، اور آسان لفظوں میں جیسا منہ ویسی چپیڑ۔ لہٰذا اگر کچھ بدلنا ہے تو پہلے خود کو بدلیں، کیونکہ جب ہم بدلیں گے تو سب کچھ بدل جائے گا۔